الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال إن الدين عند الله الإسلام. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني. رواہ الدارمی. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، عالم یعنی جہان یہ 5 طرح کے ہیں. سب سے پہلا ہے عالم ارواح، اس کے بعد ہے عالم مادر، اس کے بعد عالم حیات جس میں ہم آپ جی رہے ہیں، اس کے بعد چوتھے نمبر کے پر آتا ہے عالم برزخ جو قبروں کی زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہے عالم آخرت. یہ 5 طرح کے جہان ہیں. عالم ارواح یعنی تمام اولاد آدم کو اللہ نے روح کی شکل میں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ایک سوال کیا تھا، جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ذریت کو قیامت تک کے آنے والے جتنے انسان تھے تمام کو اللہ نے روح کی شکل میں پیدا کیا، اور ایک سوال کیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام لوگوں نے اللہ کو ایک ہی جواب دیا قالوا بلی وربنا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. اب اس میں دنیا کے تمام انسان ہیں، مسلمان، غیر مسلم، کیا یہودی، عیسائی، کرسچن، ہندو، سارے کے سارے لوگوں نے ایک ہی جواب دیا تھا. ہم وہاں موجود تھے، جو جتنے انسان ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے وہ بھی وہاں موجود تھے، اور جو دنیا میں فی الحال ہیں وہ بھی تھے، قیامت تک کے جتنے آئیں گے تمام کے تمام. ہم نے بھی جواب دیا جب اللہ نے ہم سے سوال کیا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. یہ عالم ارواح کے اندر سوال ہوا. اب عالم قبر میں، عالم برزخ میں یہی سوال ہم سے ہونے والا ہے. سب سے پہلا سوال تمہارا رب کون ہے؟ قبروں کی زندگی کے 3 اہم سوالات جس کے اوپر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں. اسے اصول ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی 3 اہم سوالات جو قبروں کی زندگی میں تمام مسلمانوں کو دینا ہے، اور یہ سوال پہلے سے آؤٹ کر دیے گئے ہیں، بتا دیے گئے ہیں. پہلا سوال ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہے من رسولک، تیرا رسول کون ہے؟ یہ تینوں کے تینوں سوالات کے جوابات ہر مسلمان کو دینا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان سوالات کے جوابات دیے بغیر آگے بڑھ سکتا ہے. تو یہ 5 عالم جو بیان کیے گئے اس میں سے پہلا عالم عالم ارواح ہے،
جس سے گزر کر تمام لوگ عالم مادر میں آتے ہیں۔ عالم مادر کا مطلب جب بچے کو اس کے ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ یا کم و بیش رکھا جاتا ہے، یہ عالم مادر ہے۔ اس کے بعد ہے عالم حیات، جس میں ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ نے اس میں شارٹ کٹ رکھا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو جائے، اس کی موت واقع ہو جائے، اب وہ سیدھا عالم برزخ میں چلا جائے گا۔ یہ شارٹ کٹ ہے، وہ دنیا میں نہیں آئے گا بلکہ دنیا کراس کرتے ہوئے، بائی پاس کرتے ہوئے سیدھا عالم برزخ میں چلا جائے گا۔ لیکن یو ٹرن نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو دیکھا بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کے پیٹ میں چلا گیا، یا قبروں کے اندر کسی کو دفن کرنے کے بعد وہ دوبارہ زندگی کے اندر، دنیا کے اندر آ گیا؟ نہیں، شارٹ کٹ ہے، یو ٹرن نہیں ہے کہ کوئی آگے بڑھنے کے بعد پیچھے آ جائے۔ لہٰذا یہ تصور، یہ عقیدہ کہ مرنے کے بعد روحیں قبروں سے باہر آتی ہیں، عالم برزخ سے دنیا کی زندگی کے اندر آتی ہیں، یہ سارے باطل عقیدے ہیں۔ اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا واضح کہا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ مرنے کے بعد جو عالم برزخ ہے، برزخ کا مطلب ہوتا ہے آڑ، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ یعنی انسان جب قبروں کی زندگی میں چلا گیا، اب یہ دوبارہ کبھی بھی دنیا کے اندر نہیں آ سکتا، یہ قیامت تک کے لیے آڑ ہوگی جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ یہ 5 عالم ہیں، اس میں سے ہم تیسرے عالم میں جی رہے ہیں، عالم حیات میں۔ اس کے بعد جو آنے والا مرحلہ ہے وہ ہے عالم برزخ، جسے قبروں کی زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قبروں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، پہلے منع تھا، کہا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، الا فزوروها، لیکن سنو اب تم قبرستان کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ابتدا میں قبرستان کی زیارت کیوں منع کی گئی تھی؟ اس لیے سے یہ نئے نئے مسلمان یہ ساری شرک اور بدعات اور خرافات سے نکل کر آئے ہوئے تھے۔ دوبارہ اگر انہیں موقع دے دیا جاتا، ابھی یہ اسلامی عقائد کے پر پختہ نہیں ہوئے تھے، نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ دوبارہ اسی کی طرف مائل ہو سکتے تھے۔ لیکن جب ان کے عقیدے پختہ ہو گئے اور ان لوگوں کے معاملات بہتر ہو گئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب تم قبروں کی زیارت کرو، قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اگر قبروں کو اٹھا کر آپ دیکھیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ ایک دروازہ ہے، ایک انسان عالم حیات سے، دنیاوی زندگی سے عالم برزخ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ اس کی بنیادی روایت جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، یہ کہتے ہیں ابھی ہم قبرستان پہنچ گئے۔ قبرستان پہنچنے کے بعد تدفین کا وقت کافی تھا، قبر کھودی جا رہی تھی۔ اصحاب کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کأن علی رؤوسہم الطیر، ان کے سروں کے پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ یہ ذرا سا حرکت کریں گے پرندے اڑ کر کہیں چلے جائیں گے، اتنے ساکت اور خاموش تھے۔ یہ قبرستان جانے کا طریقہ ہے۔ اگر تدفین میں ہم جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد آپسی گفتگو نہیں ہونا چاہیے، آپس میں ہنسی مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں عالم آخرت کی یاد دلانے والی جگہ ہے۔ وہاں جا کر ٹھٹا کرنا، مذاق کرنا یا آوازیں کسنا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اس لیے کہ آج کوئی شخص ہے جسے دفن کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، اس کے بعد ہماری باری ہے۔ ہر کسی کو اسی جگہ کے پر جانا ہے، یہ نہیں کہ کوئی اس سے بچنے والا ہے یا اس سے آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہے، یہ جب قبر کے پاس جایا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی۔ لوگ کہا کرتے تھے کیا بات ہے، آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، لیکن قبروں کے پاس آنے کے بعد تمہاری یہ حالت کیوں ہو جاتی ہے، اتنا کیوں روتے ہو کہ تمہاری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔
تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ پہلی منزل ہے آخرت کی، جو یہاں کامیاب ہوگا اس کی آنے والی منزل آسان ہوگی، لیکن اگر کوئی یہاں ناکام ہو جاتا ہے تو آنے والی زندگی، آگنے والا مرحلہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ اس لیے یہاں میں بہت زیادہ روتا ہوں، ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہاں پر ناکام نہ ہو جاؤ۔ یہ صحابہ ہے، وہ صحابہ جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت ایک نہیں کئی مرتبہ دی گئی۔ یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اس وقت تو بہت زیادہ فنڈ کی ضرورت تھی۔ اصحاب کرام کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھوٹا موٹا اعلان نہیں کیا تھا۔ کہا کون ہے جو اللہ کی راہ میں 100 اونٹ دے گا، میں اسے جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ مال خرچ کرنے کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول 100 اونٹ میں دیتا ہوں، آپ مجھے جنتی ہونے کی بشارت دیجئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 7 مرتبہ آپ نے اعلان کیا، بلکہ آپ نے 8ویں مرتبہ اعلان کیا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے دے گا، میں اسے جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8ویں مرتبہ بھی کھڑے ہوئے، کہا کہ 100 گھوڑے میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، اللہ کا رسول جنتی ہونے کی بشارت مجھے دیجئے۔ یہ ایک اعزاز ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کسی اور صحابی کو نصیب نہیں ہوا۔ ہر کسی کا اعزاز، مرتبہ، فضیلت اپنی جگہ پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، ان کا مقام، مرتبہ اپنی جگہ پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کا۔ لیکن جو اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، یہ کسی اور کو نہیں مل پایا۔ 8 مرتبہ منبر رسول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنتی ہونے کا اعزاز حاصل کیا، بشارت ملی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بنیاد پر۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، اس کے بعد بھی قبروں کے پاس جانے کے بعد اتنا رویا کرتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی۔ یہ حالت تھی اصحاب کرام کی۔ آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ قبرستان جانے کے بعد کسی کی تدفین کے موقع پر بھی ہمارے دل پسیجتے نہیں ہیں، آنکھیں اتنی سخت ہو چکی ہیں، اشک بار نہیں ہوتی، نہ چہرے کے پر وہ تاثر ہوتا ہے کہ ہم کس مقام کے پر آئے ہیں، کل ہمیں بھی یہاں سے گزرنا ہے، اور وہ مرحلہ سب سے زیادہ سخت ہوگا۔ اصحاب کرام اس کی اہمیت، اس کی نزاکت کو سمجھا کرتے تھے کہ قبروں کے اس مرحلے میں جہاں انسان تنہا ہوگا، اگر کسی کا بیٹا انتہائی عزیز ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، تو باپ یا ماں اس کے ساتھ یا اس کا بھائی نہیں جاتا ہے۔ اگر بیوی کو اپنے شوہر سے بہت محبت ہے تو شوہر کبھی بھی اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی قبروں میں نہیں جاتا ہے۔ ہر کسی کو تنہا وہاں پر جواب دینا ہے، اور اصحاب کرام اسی بات کو سمجھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصحاب کرام اس حالت میں بیٹھے تھے، انتہائی خاموش، کسی کی زبان کے پر ایک حرف نہیں تھا، ایک آواز نہیں تھی، کہا کہ جانتے ہو کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اصحاب کرام نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے، اور دیگر روایت سے معلوم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اسے دفن کر کے تدفین کرنے والے چلے جاتے ہیں تو اللہ ان کے جوتوں کی آواز مردے کو سناتا ہے۔ یہ بطور تنبیہ کے ہیں، نصیحت کے ہیں کہ جو لوگ تمہیں یہاں تک لائے تھے برزخی زندگی میں، قبروں کی زندگی میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ یہ ہر کسی کے لیے پیغام ہے کہ پہلے سے اس کے لیے تیاری کرو۔ کوئی بھی ہمیں یہاں تک لائے گا، لیکن آگے کے مراحل جو ہوں گے، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات ہوں گے، وہ ہمیں دینا ہے، وہاں پر کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہونے والا ہے، لہذا اپنی تیاری خود کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں قبروں کے لیے تیاری کرو، وہاں ہر کسی کو تنہا جانا ہے، کوئی کسی کے ساتھ جانے والا نہیں، صرف اس کے اعمال ہوں گے یا بدعمالیاں ہوگی جو اس کے ساتھ جانے والی ہیں۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ تو دفن کرنے کے بعد منکر نکیر آتے ہیں، 2 فرشتے،
اور اسے بٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ 3 سوال ہوتا ہے۔ پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال کہ من رسولک، تیرا رسول کون ہے؟ یہ 3 سوال جب مومن ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ہم کو بتا دی گئی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ سارے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ کب ان سارے سوالات کے جوابات دیں گے؟ جب ہم اس کے جوابات کو سمجھیں گے اور اس کی اہمیت، اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے، تبھی جواب دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جب اس سے سوال ہوتا ہے کہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے، تو کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے من رسولک، تیرا رسول کون؟ وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ یہ 3 سوالات کے جوابات دینے کے بعد منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں کہ ان سارے سوالات کے جوابات تو نے کہاں سے حاصل کیے، کیسے اسٹڈی کی، کیسے جواب دیا؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، کہ میں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھا، اس کے پر ایمان لایا، اس کی ساری تعلیمات، سارے احکامات کو سمجھا، اس کے پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، یعنی اسے سچا مانا اپنے کردار، اپنے عمل کے ذریعے۔ کہیں پر میں نے قرآن مجید کی تعلیمات کا انکار نہیں کیا، بلکہ جتنا ممکن ہو سکا قرآن مجید کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی۔ یہ 3 سوالات۔ اب یہاں پہلا سوال ہے اللہ کے بارے میں کہ تیرا رب کون ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد اس کی قبروں کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ قبر کو کشادہ کرنے کے بعد اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کے بعد اسے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ ہے جو مرنے کے بعد عالم آخرت میں تجھے ملنے والا ہے۔ وہ انتہائی خوش ہو جاتا ہے۔ فرشتے اس کو کہتے ہیں نم کنومت العروس، بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح، آرام کی طرح سو جا۔ اب اس کے بعد اس کی بیداری قیامت کے دن ہونے والی ہے۔ اس کے بالمقابل اگر منافق ہوتا ہے، کافر سے تو سوال ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ کافر جب نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ دین کو مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، تو سوال کیوں ہوگا؟ سوال اس سے ہوگا جو مانتا ہے۔ منافق جیسے اس سے سوال کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ دوسرا سوال ہوتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے ہاں نہیں مجھ کو نہیں پتا۔ اور تیسرا سوال ہوتا ہے رسول کے بارے میں، وہاں پر بھی وہ یہی کہتا ہے۔ اب بتائیے کیا ایک منافق شخص کو اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں علم نہیں ہے؟ یقیناً علم ہے، لیکن وہ جواب کیوں نہیں دے پاتا؟ اس لیے کہ وہ دل سے ان ساری چیزوں کو نہیں مانتا تھا۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو زبان سے کلمے کا اقرار کرے، اللہ کی توحید کو مانے، رسول کو مانے، نمازیں پڑھے۔ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جہاد میں بھی شریک ہوا کرتے تھے، لیکن چونکہ ان تمام چیزوں کو وہ دل سے نہیں مانتے تھے بلکہ زبان سے کہا کرتے تھے، دل سے اسے تسلیم نہیں کیا تھا۔ تو اسلام کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ پر جیسا ایمان ہے، دین کے پر جیسا ایمان ہے، رسول کے پر، یہ ساری چیزیں دل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمہ کس کو فائدہ دے گا؟ کیا ہر کوئی کلمہ پڑھنے والا جنت میں چلا جائے گا؟ اس کے شرائط ہیں۔ بخاری کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کسے میری شفاعت کام آنے والی ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، جسے ہم کہتے ہیں اخلاص للہیت کے ساتھ، یہ نہیں کہ زبان کے پر کچھ ہے دل کے اندر کچھ اور ہے، بلکہ جو زبان کے پر تھا وہی دل کے اندر پیوست ہے۔ زبان اور دل میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ شرط ہے کلمے کی، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، تبھی یہ کلمہ فائدہ دے گا، ایسے فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اب یہاں ضمناً ایک بات اور کہوں، بعض لوگ قبروں کی زندگی کے بارے میں سوالات کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں کہ ابھی تو قیامت آئی نہیں ہے نا، تو پھر اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کیوں کھول دی گئی، یا اس کے پر عذاب قبر کیوں شروع کر دیا گیا اگر وہ مجرم ہے؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری کی روایت میں،
دو لوگوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا اور وہ لوگوں کے نزدیک بڑا معمولی عمل تھا، لیکن ہے بڑا گناہ. یعنی گناہ اگر ہم معمولی سمجھتے ہیں اس کی بنیاد کے پر وہ معمولی نہیں ہوگا. اللہ کے یہاں پر جس گناہ کو بڑا سمجھا جاتا ہے اسی اعتبار سے فیصلہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان میں کا ایک شخص چغل خور تھا، لوگوں کے درمیان باتوں کو سننے کے بعد لڑائی جھگڑے لگاتا تھا، فتنے پیدا کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا. اور دوسرا پیشاب کے وقت تو ستر پوشی نہیں کرتا تھا یا پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. اس بنیاد کے پر عذاب قبر ہو رہا ہے. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ابھی تو قیامت آئی نہیں ہے، یہ قبروں کا عذاب کہاں سے شروع ہو گیا؟ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایک ہی قبروں میں اگر کوئی منافق ہے یا تو کوئی منافق اور مسلمان دونوں ایک قبروں میں ہیں تو ایک کے لیے اسے جہنم کی طرح بنا دیا جاتا ہے، جہنم کی طرف سے کھڑکی کھلی ہوئی ہے، ایک کے لیے جنت کی طرف سے. دونوں کے ساتھ ایسے کیسا ہوتا ہے؟ اپنی عقل کو دین کے معاملے میں نہیں لڑانا چاہیے. میں ایک مثال دیتا ہوں. قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا. حضرت نوح علیہ السلام اپنے کافر بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جا، اس لیے کہ جو کشتی میں سوار ہوگا مسلمان ہوگا وہی نجات پائے گا. بیٹا عقل استعمال کیا، کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کے پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے اس عذاب سے، اس طوفان سے بچا لے گا. عقل استعمال کر رہا تھا وحی الہی کے مقابلے میں اللہ کے حکموں کے سامنے. نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے، اس کے فیصلے سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. لیکن وہ نہیں مانا، اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا اللہ کے دین، اللہ کے حکم کے مقابلے میں. نتیجہ کیا ہوا؟ فحال بینہم الموج، اچانک بڑی موج آئی اور اسے اپنے ساتھ سمیٹ کر موت کی آغوش میں لے گئی. ختم ہو گیا معاملہ. بات سمجھ میں آئی؟ اپنی عقل کو کبھی بھی اللہ کے حکم کے سامنے استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ میری عقل ناقص ہے، اللہ کا دین ناقص نہیں ہے. اللہ نے جو شریعت، جو احکامات اتارے ہیں اس میں کوئی نقص نہیں ہے. اگر کوئی اللہ کے دین قرآن و حدیث کے پر اعتراض کرتا ہے تو حقیقت میں اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں، جس سے اپنی عقلوں کے بارے میں علم نہیں. اللہ کا دین کامل ہے. اللہ نے صاف کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو جب دین کامل ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے پر نقص نکالنے والے، خامی نکالنے والے؟ خامی ہماری عقل میں ہے، ہماری سوچ میں ہے، اللہ کے دین، اللہ کی شریعت میں نہیں ہے. تو یہ تین سوالات ہوتے ہیں. پہلا سوال اللہ کی ربوبیت کے بارے میں. کیا ہمیں اللہ کی ربوبیت کے بارے میں علم ہے کہ ربوبیت کے تقاضے کیا ہیں، اللہ کے پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے کیوں 13 سال تک مکہ کے اندر بحث کرتے رہے؟ حالانکہ وہ اللہ کو مانتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، بلکہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی مانتے تھے. یہ اصل مدعا تھا. اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادت، اس کی توحید میں اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہ کیا جائے. ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا اور تنہا مانا جائے. یہ سورہ اخلاص کا پیغام ہے. قل هو اللہ احد، کہو اللہ اکیلا ہے. اکیلا کس میں ہے؟ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عبادات میں. بندہ عبادت نام کی کوئی بھی چیز ہوگی اسے غیر اللہ کی طرف نہیں پھیر سکتا. اگر ہم نے عبادت نام کی کسی بھی چیز کو اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف پھیر دیا تو سمجھ لیجئے یہی شرک ہے. اور اللہ نے شرک کے بارے میں صاف کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو قطعاً معاف کرنے والا نہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. تو ہمیں توحید کو سمجھنا ہوگا، اللہ کی ربوبیت کو سمجھنا ہوگا، تبھی ہم جواب دے پائیں گے ہمارا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوتا ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ صرف اشارات ہیں. یہ تین اہم سوالات ہیں، ہر کسی سے ہوں گے اور ہر کسی کو ان سوالات کے جوابات کی تیاری عقیدے کے طور پر، عملی طور کے پر کرنا ہوگا. اس کے بعد سوال ہوگا دین کے بارے میں، تیرا دین کیا ہے؟ اگر ہمارا دین جیسا کہ مانتے ہیں، یہاں ایک بات یاد رکھیے، یہاں لوگ کہتے ہیں سب کا مالک ایک، جیسا کہ سائی بابا کے ماننے والے لوگ اور بہت سارے لوگ اپنی گاڑیوں کے پر، رکشہ کے پر لگائے رہتے ہیں سب کا مالک ایک. اسلام میں اس طرح کی توحید نہیں ہے.
اللہ یہ نہیں کہتا، اللہ صاف کہتا انما الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تم سب کا رب ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ یہاں دوغلاپن نہیں ہے، صرف اللہ ہی کو ماننا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ماننا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم اسلام کو بھی مانتے ہیں، دیگر مذاہب کو بھی مانتے ہیں، تو حقیقت میں وہ مسلمان ہے ہی نہیں اور وہ اسلام کو بھی نہیں مانتا۔ اس لیے کہ اللہ نے صاف کہا قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، باقی سارے مذاہب غلط۔ کوئی کہتا ہے کہ راستے جدا جدا ہیں، منزل ایک ہے، نہیں، قرآن صاف کہتا ہے وہ صراط مستقیم ہے، ایک راستہ ہے، ایک منزل ہے۔ یہ نہیں کہ راستے جدا جدا منزل ایک، اسلام صاف کہتا ہے راستہ بھی ایک ہے، منزل بھی ایک ہے۔ یہ نہیں کہ الگ الگ طریقوں سے پہنچنے والا جنت میں پہنچ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن مجید نے صاف کہا سورہ یونس میں، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، حق کے بعد صرف گمراہی ہے۔ یہ نہیں کہ حق کے بعد بھی کوئی اور حق باقی رہتا ہے، میں جو بیان کر رہا ہوں وہی حق ہے، اس کے علاوہ سب باطل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کو کہا، ٹھیک آپ کو نہیں ماننا ہے مت مانیے، وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن اسلام اللہ کے نزدیک دین ہے اور اسی کے مطابق جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے، کسی اور کتاب یا کسی اور دھرموں کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا صاف اعلان ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم مانو یا نہ مانو، مانو گے تو فائدہ ہے، نہیں مانو گے تو نقصان تمہیں اٹھانا ہوگا۔ تو یہ دین ہے صاف۔ اللہ نے آگے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے پر عمل کر کے کوئی اللہ کے پاس آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کو، اس کے مذہب کو قبول نہیں کرے گا، صرف اسلام قبول کرے گا۔ یہ صاف دو ٹوک اعلان اللہ نے کر دیا۔ تیسرا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، تیرا رسول کون ہے؟ بتائیے رسول کے پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے رسول کیوں بھیجا؟ تاکہ اللہ کے احکامات کو عملی طور کے پر کر کے بتائے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا تو نماز پڑھ کر دکھائے، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ کے طور طریقے بتائے، اللہ نے قربانی کا حکم دیا، قربانی کے احکام و مسائل بیان کرے۔ یہ زندگی کے سارے امور کو پریکٹیکلی شکل میں عملی طور کے پر کر کر دکھانا یہ رسول کی ذمہ داری ہے۔ اور رسول کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ یہ حدیث آپ بارہا سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک پلڑے میں ساری امت کو رکھ دیا گیا، اب اس میں سارے انبیاء ہیں جتنے تھے، سارے انسانوں کو رکھ دیا گیا، سارے رسولوں کو، سارے اماموں کو، اور دوسرے پلڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا۔ تو وہ پلڑا بھاری تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا، یعنی آپ کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے۔ تو جیسے آپ کی ذات تمام لوگوں کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے، ویسے آپ کی بات سارے لوگوں کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے۔ اگر ہم رسول کے پر ایمان رکھنے کے بعد، نبی کی حدیث آ جانے کے بعد کسی اور کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جیسا ایمان ہونا چاہیے نہیں رکھ رہے۔ نبی کا حکم آ گیا، قرآن صاف کہتا ہے، کہیں اللہ نے اپنے رب ہونے کی قسم نہیں کھائی، لیکن جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ آیا وہاں اللہ نے قسم کھائی۔ سورہ نساء کے اندر فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ کون مومن نہیں ہے؟ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک کہ وہ اپنے آپس کے معاملات، اختلافات یا جو بھی ان لوگوں کے درمیان تنازع ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو اپنا فیصل، اپنا جج نہیں مان لیتے، جو فیصلہ آپ کریں اسے ماننے کے لیے تیار ہو جائے، صرف زبانی نہیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تسلیم کرے دل کے ساتھ، یعنی ظاہر اور باطن دونوں جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، آپ کے احکامات کو تسلیم کرنا۔ یہ قبروں کی زندگی کے 3 اہم سوالات ہیں۔ علماء نے باقاعدہ اس کے پر سینکڑوں صفحات کی شرح لکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، اور یہ ساری تفاصیل آپ کے سامنے آتی رہتی ہے۔ میرے بیان کرنے کا مقصود یہ تھا کہ ہر کسی کو ان 3 سوالات کے جوابات کی تیاری کرنا ہے، اس لیے کہ ہر کسی سے سوال ہوگا، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ یہ اصول ثلاثہ ہے، 3 اہم سوالات، لہذا اس کے بارے میں جاننا، صحیح تیاری کرنا، جو ہماری آنے والی زندگی میں سب سے پہلا موڑ ہوگا وہاں یہ 3 سوالات ہوں گے، لہذا ہمیں اس کو بہت زیادہ اہمیت دینا ہے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان 3 اہم سوالات جو قبروں میں ہر مسلمان سے ہونے والے
اس کے مسائل، احکامات، تشریحات جو کچھ بھی ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کے پر جیسا ایمان ہونا چاہیے، ایمان کا جیسا تقاضا ہے، اللہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ اس زندگی کے اندر جہاں آخرت کا پہلا موڑ ہوگا، اللہ ہر مسلمان کو کامیاب کرے، اور جو دنیا سے چلے گئے پروردگار ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، اللہ انہیں عذاب قبروں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں بھی آنے والی زندگی کے اندر کامیاب کرے، ہر قسم کی تکالیف، مصائب سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آج مسلمان بڑے پریشان حال ہے اپنے گناہ، اپنے بدعمالیوں کے نتیجے۔ پروردگار ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق دے، اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق دے، اپنے طریقوں کو نبی کی سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں پروردگار ان کے قرضوں کے ادا کرنے کی سبیل دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو پروردگار دور کر دے، جب تک ہمیں دنیا میں رکھے اسلام پر رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔